ناظرین، ہمارا موضوع سخن ہے زبیدہ خانم۔ ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ زبیدہ خانم کے بہت سے گانے مشہور ہوئے جو شائقین کے ذہنوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس وقت جب نور جہاں کا طوطی بولتا تھا تو ان میں اس دور میں آ کے اپنے آپ کو منوانا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس دور میں زبیدہ خانم کی آواز، انداز اور نغمہ خوانی ایک شناخت بن گئی ان کے مشہور گانے ہیں اساں جان کے میٹ لئی اکھ وے، فلم ہیر کا یہ گانا ان کی مقبول آواز کا ثبوت ہے۔ اسی طرح اردو زبان کا نمایاں گانا کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم، اور ایک اور مشہور گانا آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہ ہی مانے۔ تو یہ ہے مثال ان کی مشہوری کی کہ جو گانے اس دور میں زبان زدے عام ہوئے، آج بھی جب نئے لوگ جو شغف رکھتے ہیں موسیقی سے سنتے ہیں تو انہیں ایک مکمل گلوکارہ کی شکل میں سنتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں یہ گانے سنے، گائے اور سنائے، جب وہ دوبارہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آج بھی وہ زندہ ہیں۔ ان گانوں کے انداز، موسیقی نے ان کو نہ صرف اس دور بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی نشان راہ بنا دیا۔ ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے نظم و ضبط، مخصوص تربیت کے بغیر خود اپنی محنت، جذبے اور فطری صلاحیت کی بنیاد پر یہ اونچا مقام حاصل کیا۔ فلم میوزک کے پیچھے ثقافتی و سماجی اہمیت بھی قائم ہے۔ زبیدہ خانم کا کیریئر اس وقت عروج میں آیا جب پاکستان کی فلمی صنعت عروج پر تھی اور موسیقی اس کا ایک اہم حصہ بن رہی تھی۔ زبیدہ خانم کی آواز نے اس عہد کی خصوصیات کو نمایاں کیا۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں برابر کامیاب رہیں، جس نے انہیں وسیع تر عوامی قبولیت دلائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے صرف گلوکارہ کا کردار نہیں نبھایا بلکہ فلمی سکرین پر دیگر اداکاراؤں کی آواز بننے کی وجہ سے پلے بیک کے تصور میں اہم خدمات دیں، یعنی ان کی آواز نے اداکاراؤں کو آواز دی اور موسیقی کو زندگی بخشی۔ زبیدہ خانم کا کیریئر مختصر تھا، محض 8-9 برسوں پر محیط، لیکن اتنے برسوں میں انہوں نے موسیقی کی دنیا میں گہرا اثر چھوڑا۔ بعد ازاں انہوں نے فلمی کیریئر سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس طرح اس دور کا ایک اہم دور مکمل ہوا۔ معاشرے میں بھی ان کی آواز نے خواتین گلوکاروں کے لیے نئی راہیں کھولیں اور یہ ثابت کیا کہ تربیت یافتہ گلوکار نہ بھی ہوں تو بھی محنت، ہنر اور جذبے کی بنیاد پر بلند مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ازدواجی زندگی کی طرف۔ زبیدہ خانم نے اپنے کیریئر کے عروج پر فلمی کیمرہ مین اور نامور پیشہ ور ریاض بخاری سے شادی کی۔ اس شادی کے بعد انہوں نے فلمی گائیکی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کی اور ذاتی زندگی میں مصروف ہو گئیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر یا ذاتی زندگی کو کیا اہمیت دی۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے ابتدائی پہچان کروانے کے بعد کسی رسمی موسیقی تربیت کے بغیر شرکت کی۔ ان کی آواز کو پسند کیا گیا۔ بعد میں انہیں فلمی کیریئر کی پیشکش ملی جہاں انہوں نے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بڑے مشہور گانے گائے۔ خاص بات یہ کہ اپنی تو ان کی آواز تھی ہی، لیکن جب ڈوئٹ گانے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے مشہور گلوکار احمد رشدی کے ساتھ ڈوئٹ بھی گائے جن کو عوام میں بہت پسند کیا گیا۔
اداکاری کا تجربہ بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ چونکہ گلوکاری میں بہت آگے تھیں، اس لیے گلوکاری میں ہی اپنا نام پیدا کیا۔ اس زمانے میں کراچی اور لاہور کے درمیان فلمی موسیقی کا رابطہ رہتا تھا۔ ان کے کام نے لاہور کی فلمی صنعت کی ترقی میں اہم حصہ ڈالا، اور ان کا تعلق اس وقت کے اہم موسیقاروں اور فلم سازوں سے رہا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ فلمی اور اپنے کیریئر کے عروج پر شادی کے بعد انہوں نے فلمی دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا جس نے اس کی زندگی کا نیا باب کھولا۔ آج بھی لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی وفات پر نہ صرف فلمی حلقوں بلکہ عوامی سطح پر بھی بہت دکھ کا اظہار کیا گیا، اور ان کی خدمات کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ ان کی اس کیریئر کا موسیقی کے شائقین پر دیر پا اثر رہے۔ ان کی آواز کی خوبصورتی، نغمہ خوانی کا انداز ایک مثال بنا۔ ان کی اسی محنت نے، اسی جذبے نے اور کام نے انہیں فطری طور پر ہی کامیاب بنا دیا۔